بچوں کو یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے جذبوں کو جوان رکھنے اور حوصلوں کو بلند رکھنے والی یہ دوائیاں ہیں۔ جنگ بدر جس کو 14 صدیاں گزر گئے لیکن ظالم کفار آج بھی بھول نہیں سکے۔ جنگ بدر کا ایک رخ پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ سب چڑھ چڑھ کر کے بیان بھی کرتے ہیں اس کو، یہ دشمنان اسلام۔ اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کیوں ہوئی تھی، اس پر کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ درد مرنے کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مرے زیادہ تھے۔ اس میں 70 کافر مرے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے۔ پوری جنگ بدر میں ان کفار کو صرف یہی دکھتا ہے کہ 70 لوگوں کو مارا اور 70 کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا۔ پوری جنگ بدر میں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر انصاف کی عینک رکھنے والا غور سے ان حالات کو پڑھے گا تو اس نتیجے کو پہنچے گا، اسلام میں یہ جتنی جنگیں ہوئیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکثر کا تعلق ڈیفنس سے ہے، یہ ڈیفینسیو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی، وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا، جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑبھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر، یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے۔ جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی، میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا۔ آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد، ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا، اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ تاریخ آج محفوظ ہے، لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا۔ یہی کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ مجھے بتاؤ، رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، حضرت خباب ابن الارد، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سیدہ سمیہ، ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے، ایک دو نہیں ہے، ظلم کی ایک لمبی داستان ہے۔ اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا۔ حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں، اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی، کہ کوئی جا نہ پائے حضور تک، ان کے خاندان تک۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے۔ 3 سال گزرے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا۔ وہ آ کر کے، کوئی دوسرے نہیں، صحابہ نے نہیں، جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ، انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہیں، اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے، اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے۔ یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر۔ مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ، اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو۔ یہ تکلیفیں
70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے. معمولی بات ہے آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں ہاں کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے, ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے, ہجرت کر رہے ہیں, مائیگریٹ کر رہے ہیں. یہ ناٹک ہے, کوئی چیز نہیں. کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر, جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہیں, حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی دونوں حضور کے داماد بھی, حضور کی بیٹی بھی ہیں, یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ, حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں, ایتھوپیا. عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا, بات ہو گئی نا. میں آپ کو بتا دوں, کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے اور نہ کبھی یہ سکون, ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا. تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی. جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ, یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ. مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا. جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے, نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں. نہیں, اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا, 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے. رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے. اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے, مارتے تھے. کہاں پر؟ مدینے میں جا کر. جب اس قدر ظلم بڑھ گیا تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا. اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں. 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا. مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی, وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے, تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں, پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت, تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. میں اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو. یہ کہتے ہیں نا, آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی. اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب, جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں. یہ آیت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی, یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب کو. میرے عزیزو, آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی. ہمارا دیش, ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے. 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ, ہوم منسٹری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو. پولیس کو تو آن دا اسپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا, انکاؤنٹر کر دیں ان کا. کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں. یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے, صحابہ کو مار رہے تھے, حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں, اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو. آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے. جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں, بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے, بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے, جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی. لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم دیا. اب سنو بدر کیوں ہوئی تھی. مسئلہ یہ تھا, 2 ہجری تھی,
مکہ مکرمہ میں قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا. اچھا، اب شام کا جو لوکیشن ہے وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے. راستہ ایک شاہراہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہائی وے، سب سے بڑا انٹرنیشنل ہائی وے اس زمانے کا، وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا. تو ملک شام تجارت کے لیے جو جانے والے ہوتے تھے مکہ سے، وہ اسی راستے سے جاتے، مدینے کے پاس سے قریب سے گزرتا. قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا مکہ والوں سے امن کا ایگریمنٹ نہ ہو جائے، معاہدہ نہ ہو جائے، ہم ان کا ہر راستہ بھی روکیں گے. ہم ان کا راستہ بھی روکیں گے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو جائے تو آپ آس پاس کے راستے بھی بلاک کر دیں گے کہ دشمن ادھر کے راستوں کو بھی استعمال نہ کرے. یہی معاملہ تھا. حاج جو ہے، دنیا کو میں بتاؤں، یہ راستہ روکنے والی بات کو بھی میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ مکہ والے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کا کیا حق تھا؟ مدینے والوں کو کیا حق تھا؟ آج مجھے بتاؤ، جس ملک سے تمہاری دشمنی ہو جائے، کیا وہ اپنا فلائی زون تمہیں یوز کرنے دے گا؟ تمہارا پلین بھی اڑ کے جا سکے گا اس ملک کے اوپر سے؟ سعودی نے تو ابھی بین کر رکھا تھا قطر کو، اس کا نہ پلین اترتا، نہ ہی ہوائی اسپیس استعمال کر سکتا تھا. قطر جو ہے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. ان کی آپسی دشمنی میں جب یہ راستے بند کر سکتے ہیں، آپسی دشمنی تھی، یہ کون سی اسلام اور کفر کی دشمنی؟ اسی طرح سے ایران پر جو پابندیاں ہیں، ایران کا ایک جہاز جس سے اس کے سفارتی تعلقات نہیں، کیا وہ اسرائیل کے اوپر سے اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا. راستے تو آج بھی ان لوگوں نے بند کر رکھے ہیں ایک دوسرے کی تجارت کے. ٹریڈنگ پابندیاں آج بھی چلتی ہیں. 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا راستہ روکنے کی بات کی، تو آج یہ پوری دنیا کے جو ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہ کیسا راستہ روکنے والا کیا سسٹم تھا. راستہ روکنے والا وہی سسٹم تھا جو آج تمہارا باپ روکتا ہے، امریکہ. جس طرح سے لوگوں کے اوپر تجارت کی پابندیاں لگاتا ہے، جس طرح سے ہائی ڈیوٹی کسٹم لگا کر کے لوگوں کی اکنامک کو گراتا ہے، یہ تو وہی سسٹم ہے نا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا. صحابہ کرام کو مدینے سے کہا کہ دیکھو، اگر ان کا قافلہ تجارت کا شام جا رہا ہے تو ہم جائیں گے، راستہ روکیں گے. حضور اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے. یہ 17 رمضان جنگ بدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 6 مہینے پہلے حضور گئے، چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے، ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں. تو ابو سفیان قافلہ تجارت کا جو لے کر جا رہا تھا، وہ سپہ سالار یا امیر قافلہ تھا. اس کو خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میرا راستہ روکنے آئے ہیں، تو راستہ کاٹ لیا اور ملک شام دوسرے راستے سے پہنچ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا. حضور واپس مدینے آ گئے. کئی دن گزرے، ملک شام میں اس نے تجارت کی، خوب نفع کمایا اور واپس مکہ تو جانا تھا. تو مکہ جب جانے لگا تو پھر میرے آقا کو خبر آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ چلو پھر سے اس کا راستہ روکتے ہیں. پھر گئے، لیکن اس بار ابو سفیان پھر خبر پا کر کے دوسرے راستے سے چلا گیا مکہ. لیکن مکہ پہلے ہی ابو سفیان نے قاصد بھیج دیا تھا، کہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی تمہاری تجارت کو لوٹ لیں گے، ختم کر ڈالیں گے، قافلہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، تم ہماری مدد کے لیے آؤ. یہ قاصد مکہ جیسے ہی پہنچا، وہاں کھلبلی مچ گئی. سب جمع ہو گئے جتنے خاندان تھے کہ ہمارا بھی مال ہے، ہمارا بھی مال ہے. اور ابو جہل تو بھڑکا رہا تھا، خوب بھڑکا رہا تھا. سب کو جمع کر لیا. لیکن اتفاق ایسا کہ وہ مکہ والوں کے نکلنے سے پہلے ابو سفیان اپنی تجارت کا قافلہ صحیح سلامت مکہ لے کر پہنچ گئے. بات ختم ہو گئی، تجارت کا قافلہ آ گیا. جو سمجھ بوجھ والے تھے انہوں نے خیر منائی، کہا کہ چلو ہمارا مال پہنچ گیا، اب ضرورت نہیں جانے کی. لیکن ابو جہل کسی بات پر خاموش نہیں تھا. کہا کہ نہیں، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں کی. اگر آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو آگے ہماری تجارت کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد سب کو بھڑکاتا رہا.
کتنے بہت سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پھر بھی ابو جہل کے بہکاوے میں جتنے آئے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور وہ لوگ پورے ہتھیار سے لیس ہو کر ساز و سامان سب لے کر کے نکل پڑے مدینے آنے کے لیے، کہ مدینے جا کر کے ان کا سب اینٹ سے اینٹ بجا کر کے آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نہیں تھے، 2 بار گئے اور واپس آئے، قافلہ روکنے کے لیے واپس آئے، لیکن جیسے ہی حضور کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اصل وجہ سن لیجئے بدر کی اصل وجہ، جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی، مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے، اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313، 314، 315، 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں۔ 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے، اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا، اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا۔ اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے، اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا۔ خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے۔ میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے، اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے۔ یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے، 4 گھوڑے، یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں۔ کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد، اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں۔ ان حالات میں تو وہ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا۔ پہلی جنگ ہو رہی تھی نا، آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے
صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا، اب وہ ایمان کی بات ہے۔ حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں، ہمارا گیا ہے، مکہ میں ہمارے مال لوٹے، ہماری جائیدادیں لوٹیں، انصار مدینے میں رہتے ہیں، مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں، ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں، ان کا کیا گیا ہے، یہ مہاجرین کی جنگ ہے، انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں، وہ نہ آئیں، یہ ان کے دلوں میں بات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے، 69 بڑی تعداد ہوتی، 70 صحابہ تقریباً انصار تھے۔ اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا، سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا۔ سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں۔ سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا۔ آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے۔ ان کے الفاظ میں سناؤں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے۔ اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے۔ اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں۔ ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا۔ یہ بدر سے پہلے کی تقریر۔ اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں،
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں، جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا، جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں، سب کے جذبے جوان تھے، کوئی لوٹنا نہیں چاہتا کوئی پلٹنا نہیں چاہتا۔ اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو۔ حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا، ابتحالات کو عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے، اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا، اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں اللہ کو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا۔ اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے۔ دو صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے۔ کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو بشارت ہو، میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے، جبرائیل امین آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے۔ ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے۔ حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائی۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے، صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا، تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے، صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں، صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد، صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری۔ ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا، اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے
جاؤ وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے، جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے، اجنبی لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا۔ یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا، انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، چنگھاڑ، اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے، صرف آواز لگاتے، کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے، عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں، لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا۔ اب یہ جنگ ہوتی رہی،
اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھے اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں، حضور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، وہ صحابی ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا، ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا، حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ عدو اللہ، اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے، کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، دو چھوٹے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے، میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی، کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم، وہ سردار قریش ہے، پہلوان ہے مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے،
غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔ ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے، کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا، اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو، یہ جان دے چکے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا۔ یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، 1 زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، 1 زخمی تھے، حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئیں، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا۔ حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا، عتبہ وہیں مرا ہوا تھا، شیبہ وہیں مرا ہوا تھا۔ آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے، یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔